اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے، کیونکہ یہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی گواہیاں ہیں کہ لوگوں نے کہا اچانک ہم نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا، پھر دیکھتے رہے اور اب ضرور دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ انہیں خداوند یسوع مسیح کا کلام سننے سے ایک قسم کی تسلی ملتی ہے، جیسے اندر کچھ ہوتا ہے، چین سا انہیں نصیب ہوتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج جب آپ اس پروگرام کو سنیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے، اچھا ہوا میں نے خدا کا کلام سنا۔ ہاں، یہی ہے میری دعا کہ آپ سنیں اور سننے سے کچھ ہو آپ کے اندر، آپ کے دل تک خدا کے پیار کی آواز بھی پہنچے اور اس کی طاقت بھی کام کرے۔ بہت لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے ان دنوں میں، ان حالات کے وسیلے سے انسان سے کیا کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ حالات بہت برے ہیں، دکھ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا حل نظر نہیں آتا۔ یہ خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، زبور میں سے، زبور 94 اور اس کی 17، 18 اور 19 آیت میں سے میں نے پڑھا تھا، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، میں تو مر چکا ہوتا اگر خداوند میری مدد نہ کرتا۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب ہم چاروں طرف دیکھتے اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ سب جو اچھے وقت میں دوست ہوا کرتے تھے نظر نہیں آتے، راستہ کترانے لگتے، فون کا جواب نہیں دیتے، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایسا وقت آ جاتا ہے زندگی میں۔ لیکن جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو آئے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب تک انسان ٹھیک چلتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہی وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ پھسلنے لگے، کمزور ہونے لگے تو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ لکھا جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔
کون ہے جسے فکر نہیں؟ آپ ایک فکر کو آ لینے دیجئے، اس کے بعد پھر ان کا گننا مشکل ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد۔ یہ کہتا ہے فکروں کی کثرت، فکریں کھا رہی ہیں انسان کو، جیسے لکڑی کو دیمک کھاتی ہے، گھن لگ جاتا ہے، ایسے فکریں کھا رہی ہیں انسان کو۔ اور کوئی کہہ رہا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے، غم کی ماری زندگی، فکر سے لچکی ہوئی بیمار و لاغر زندگی۔ فکریں انسان کو کھاتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے انسان، دوا کھاتا ہے لیکن فکر کھانا بند نہیں کرتی، فکریں کھاتی رہتی۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کریں؟ جب دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو تسلی دیتے بھی ہیں تو وہ مشورہ ہوتا ہے، بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو ایمانداری سے اور پیار سے تسلی دیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میری تسلی سے بات نہیں بن رہی، اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہی۔ لیکن اس گواہی میں یہ بتایا گیا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا، خدا کا شکر ہے خدا نے میری مدد کر دی۔ جب میرے دل میں میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، میں گھبرا گیا، تو تیری شفقت نے مجھے سنبھالی۔ اس وقت خدا کی شفقت اور پیار کا اور محبت کا تجربہ ہوا۔ جب کوئی مددگار نہیں تھا تو خدا کی قوت کا، قدرت کا، طاقت کا تجربہ ہوا۔ جب میں گرنے لگا تھا اس وقت خدا کی محبت کا تجربہ ہوا۔ اور جب فکریں مجھے کھانے لگیں تو تیری تسلی نے میری جان کو شاد کر دیا۔ تیری تسلی، جو تو تسلی دیتا ہے، اس سے جان میں جان آ جاتی ہے اور خوشی پیدا ہوتی۔ میں آپ کو گواہی سناتا ہوں، یہ بالکل سچ بات ہے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں مدد کہاں سے ملے گی، لوگ پریشان ہیں اور ایسا یقین کر چکے ہیں کہ ان کا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ پیار کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، سخت۔ لوگ ترس رہے ہیں پیار کے لیے، چھوٹے بچے نہیں، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ محبت نہیں رہی، پیار نہیں رہا، ترس نہیں رہا۔ جب آپ دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، آپ نے دیکھا لوگ کیسے پریشان ہیں۔ اگر ہم یہ بھول جائیں، خدا ہم پر یہ رحم کر دے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ یہ کس ملک کے ہیں یا کس مذہب کے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، اگر یہ سب کچھ بھول جائیں تو خدا کا رحم ایسے ہوگا کہ ہمیں اس اندھیرے سے رہائی ہوگی، اور ہم انہیں دیکھ کے پہچان سکیں گے کہ یہ انسان ہیں، یہ انسان ہیں۔ پانی کی ایک بوند کے لیے بچے ترس رہے ہیں، کھانا کھائے ہوئے دیر ہو گئی، ڈر کے مارے چھپے بیٹھے ہیں، بہت برا حال ہے۔ مدد کی ضرورت ہے انہیں، پیار کی ضرورت ہے انہیں، تسلی کی ضرورت ہے انہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، صرف اپنے ہی لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اور خدا کا شکر ہے ان کے لیے جو یہی نہیں کہ وہ سوچتے ہیں، وہ بیٹھے نہیں رہتے، وہ کچھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے جو انسان کی خدمت کرتے ہیں، انسان کی کوئی کیوں نہ ہو، کہیں کیوں نہ ہو، کسی حالت میں کیوں نہ ہو۔ یہ خدا کا رحم ہوتا کسی پر، لیکن خدا چاہتا یہ رحم، یہ ترس، یہ شفقت، یہ سب کی زندگی میں اتر آئے۔ اب میرے بھائی میری بہن سنو گواہی، کیسے خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ زبور 119 ہے، اس میں لکھا جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ اگر وہ امید دلائے تو بات ہو جائے گی۔
میں اور آپ اگر امید دلاتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کر سکیں، لیکن ایک وقت آ جاتا کہ ہمارے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹ جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ امید دلائے تو واہ واہ، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے، یہ ہے میری تسلی۔ تو نے مجھے امید دلائی ہے، تو نے مجھے تسلی بخش دی ہے، تو نے مجھے جیسے زندہ کر دیا ہے۔ ایسی تسلی ملی ہے جیسے کسی مردے کو آواز دے دی ہو خداوند یسوع مسیح نے اور وہ زندہ ہو جائے۔ جیسے لازر کو 4 دن کی سڑی ہوئی لاش کو خداوند یسوع مسیح نے آواز دے کر کہا تھا لازر باہر نکل آ، وہ نکل آیا تھا۔ تو کہتا تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ اب آپ کہو گے میرے بھائی میری بہن کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، میں کیا کروں؟ یہ ٹھیک سوال ہے۔ میں بھی ایسے ہی سوچتا ہوں، جب میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں اے خداوند یہ بات میں دوسروں کو تو بتا دوں گا، تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میری ضرورت ہے، اس کے لیے میں کہاں جاؤں؟ کسے پکاروں؟ کس کی طرف دیکھوں؟ مجھے خدا کے کلام کی کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، جیسے یہ بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس کی طرف انہوں نے دیکھا تو وہ یہی کہہ رہا ہے تو نے مجھے امید دلائی۔ میں نے تو تیری طرف دیکھا جب کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی یار نہیں تھا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، تو نے مجھے امید دلائی، امید کے ساتھ ساتھ تو نے مجھے تسلی دے دی، اور جب تسلی دی ہے تو طاقت آ گئی جیسے میں زندہ ہو گیا۔ یہ گواہی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھے یہ تسلی کیسے ملے گی؟ مجھے بھی تو تسلی چاہیے۔ بھائی دنیا میں تحقیر کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، حقارت کرنے والے سب حقارت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسرے آدمی کے اندر سے عیب نکالنا ہے، سب کے اندر سے وہ عیب نکال سکتے ہیں۔ بہت بڑا ان کے پاس گیان ہے، بڑی پہچان ہے، اچھے سے اچھے آدمی میں ان کو خرابی دکھ جائے گی، اچھی خاصی عورت کے اندر انہیں کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے گا، خدمت کرنے والی کے اندر کوئی خرابی دکھائی دے جائے گی۔ یہی وہ بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور پھر وہ سیکھ کے وہ جو بچے اس گھر میں سے ایسے گھر میں سے نکلیں گے وہ اپنے بزرگوں میں عیب نکالتے ہیں، ان کی حقارت کرتے ہیں، تحقیر جانتے، تچھ جانتے ہیں ان کو۔ تو تچھ جاننے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کوئی اکیلے نہیں ہو، آپ اکیلی نہیں ہو۔ پھر دیکھو تکلیف دینے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ تکلیف دینے میں تو لوگ بڑا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل تو موویز وہ دیکھتے ہیں جس میں کسی کو تکلیف دی جا رہی ہو، اور اگر ظلم نہ دکھایا جائے تو وہ تو فیل ہو جائے گی مووی، اسے دیکھے گا کوئی نہیں۔ یعنی تکلیف سے اپنے اوپر آئے تو بری لگتی ہے، لیکن دوسرے کے اوپر ہو رہی ہو تکلیف، دوسرے کو کوئی تکلیف دے رہا ہو، دکھ دے رہا ہو، وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ تحقیر کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، تحقیر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ تکلیف دینے والوں کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے، ان کا شمار بڑھتا جا رہا ہے۔ اور تباہ کرنے والے دوسروں کو تباہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کسے پکاریں، کس کی طرف دیکھیں؟ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس انتظام ہے، خدا نے کیا ہے ہم سب انسانوں کے لیے۔ ہمارے سے مطلب میں، آپ اور ہر ایک کو خدا نے پیار کیا ہے اور اس کے لیے انتظام کیا ہے، اور کہا میری طرف دیکھو، دیکھو میرے ہاتھ میں تمہارے لیے کیا ہے۔ تم انسانوں کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو ظلم ہے، خوف پیدا ہوتا ہے ان کی طرف دیکھ کے، ڈر لگتا ہے، دہشت چھا گئی ہے دنیا میں۔ کیا دیکھو گے انسان کی طرف؟ کیا دے دے گا انسان؟ تو میری طرف دیکھو۔
خدا کا پیار یسوع مسیح میں جو ظاہر ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ایسا ہے تمہارا باپ، ایسا ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھو میری طرف، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ میری طرف دیکھنے سے کیا کیا دکھائی دینے لگتا ہے اور کس قسم کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے انسان۔ خدا کے کلام میں بتا دیا گیا ہے، جو میں آپ کو سناؤں گا، کہ آپ کو تسلی کہاں سے مل سکتی ہے۔ ایسی تسلی جس سے امید پیدا ہو، ایسی تسلی جس سے جان میں جان آ جائے۔ جیسے کوئی بیچاری عورت باہر بیٹھی رو رہی ہو، ہسپتال میں بینچ کے اوپر اکیلی بیٹھی ہو، اور اس کا آدمی اندر لے جایا گیا ہو آپریشن کے لیے، اچانک دروازہ کھلے اور ڈاکٹر آئے اور اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کے اسے کہے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آدمی کے اندر کینسر نہیں ہے۔ اس کلام کو سن کر کیا ہوگا اسے؟ کیسی تسلی ملے گی، کیسی امید پیدا ہوگی؟ وہ جو مردہ سی بیٹھی تھی جان میں جان آ جائے گی، کھڑی ہو جائے گی۔ ہیں کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کینسر نہیں ہے، آپریشن نہیں کیا آپ نے؟ وہ کہیں گے نہیں کوئی ضرورت نہیں، اس کو تھوڑی سی دوائی کی ضرورت ہے، وہ ہم دے دیں گے، لے جاؤ گھر، کوئی کینسر وینسر نہیں اس کو، اب نہیں معلوم کیا ہوا لیکن ہے نہیں کینسر۔ اب کچھ اسی قسم کی تسلی خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ وہ کہتا تیرے کلام کے سبب سے مجھے تسلی ملی ہے۔ تو پہلا وسیلہ جس کے ذریعے سے ہم کو تسلی ملتی ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور اسی کے لیے لکھا کہ کلام مجسم ہوا، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ جب ہم اس کی باتیں سنتے ہیں اس کے پاس آ کر، اور جب وہ پاس آ کر اندر کہہ دے کچھ، تو جو تسلی ملتی ہے اس تسلی کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جسے وہ تسلی ملتی وہی جانتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوتی ہے تسلی، جو اندر سے تسلی آ جائے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی یہ آواز دل میں پہنچتی ہے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، مانگو تم کو دے دیا جائے گا، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اور پھر انسان کہتا میں تو گناہگار ہوں، سب لوگ یوں کہتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی سنتا نہیں ہے، تو مجھے تو کسی اور کے پاس جا کے دعا کرانی چاہیے، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کام کے لیے، کچھ نہ کچھ تو مجھے دینا پڑے گا۔ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ کے دکھ مانگتا ہے، پاپ مانگتا، گناہ، اپنے گناہ مجھے دے دے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور یہ کن سے کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے میں گناہگاروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ راست باز خدا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے راست باز ہیں، ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خداوند یسوع کہتا میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ نجات کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ نہیں بتاؤں گا کیسے ملے گی، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں جاؤ تو وہاں ملے گی، یہ نہیں میں کہتا ایسا کرو تو ملے گی۔ میں تو انہیں دیتا ہوں جن کے پلے ہے کچھ نہیں، جن کی سب تحقیر کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، تجھ جانتے ہیں، جنہیں لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں یہ کہہ کے تو برا بدکار ہے، جنہیں لوگ تباہ اور برباد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے پاس آ کے میں کہتا ہوں۔ تو جب وہ کلام اس کا ہوتا ہے اندر، سنائی دیتا کان سے، دل سننے لگتا، تو جو تسلی ملتی ہے وہ تسلی عجیب ہے۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی ہے۔ فکریں اڑ جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، کالے بادلوں کی طرح چھٹ جاتی ہیں، سورج چمکنے لگتا ہے، روشنی آنے لگتی ہے،
اسی لیے کہا گیا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. جسے وہ تسلی دے دے اپنے کلام سے، تسلی اسی کے پاس ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کے پاس انجیل نہیں ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کہہ دو مجھے چاہیے. جس زبان میں آپ کہیں گے، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، اگر آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی تو آپ مجھے فون کر دیں، مجھے بتا دیں، میں بھیج دوں گا. اور آپ اس کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے کہ تسلی ہے کیا. خدا کا شکر ہو، خدا کے کلام کے وسیلے سے تسلی ملتی ہے ہم کو. بہت دل مضبوط ہو جاتا. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ایک جگہ دیکھو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، زبور 57 اور اس میں یہ لکھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. 9ویں آیت ہے 57 زبور 56، زبور 56، 50 اور 56، اس کی 9ویں آیت. مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا توکل خدا پر، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے. میرا توکل اسی پر، میرا فخر اسی پر، اور سبھی کچھ اس کے کلام میں سے مجھے ملا ہے. مجھے معلوم ہے کہ خداوند میری طرف ہے. جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میری طرف ہے، سب نے چھوڑ دیا، سب کی نظر میں کچھ نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں، مددگار نہیں. جب خداوند یسوع مسیح کا کلام کان میں پہنچے اور وہ تسلی دے دے، تب پھر انسان کہتا میں نہیں ڈرنے کا. کیوں؟ مجھے معلوم ہے تو میری طرف ہے. یہ بڑی پیاری تسلی ہے جو خداوند سب کو دینا چاہتا ہے. آپ کو اس تسلی کی ضرورت ہے. یہ طاقت ہے. تسلی دینے والے رہے نہیں، تحقیر کرنے والے ہیں. جس کے پاس جاؤ ایسی بات کہے گا جس سے دل جیسے کچل کے رہ جائے گا، وہ تسلی دیتا ہے. پھر دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے یہاں پر، 119واں زبور اور 76ویں آیت ہے اسی کی. 76ویں آیت میں لکھا ہے، اس کلام کے مطابق جو تو نے کیا بندے سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو. تیری شفقت. جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ وہ مجھے کتنا پیار کرتا ہے تو جو تسلی اندر آتی بھائی وہ بیان سے باہر ہے. گناہ گار کا نہ کوئی یار، نہ کوئی مددگار، نہ اس کے لیے کوئی پیار. لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. جب کسی کو یہ پتہ لگے وہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے، میرے لیے اپنی جان دی ہے اس نے، اس پیار کی وجہ سے جو تسلی آتی ہے، جس طرح اس کے کلام کی طاقت سے تسلی ملتی، اسی طرح اس کی محبت کی قدرت سے اندر تسلی آتی ہے. آپ کو معلوم ہے خداوند یسوع آپ کو کتنا پیار کرتا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا؟ ایک دفعہ آپ خداوند یسوع مسیح کا نام لے کے یہ تو کہہ کے دیکھو، پیارے خداوند یسوع، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی میرا یار ہے، کوئی نہیں میری طرف، میں کہاں جاؤں؟ اسے صرف اتنا کہیں، خداوند یسوع میرے دل میں آ. پھر دیکھنا اس کے کلام سے اور اس کی شفقت سے کتنی زبردست آپ کو طاقت ملے گی. یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. اس کا کلام پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے. جب اس کے پیار کا ہم کو یقین آ جائے اور وہ ہمارے دل میں اتر آئے اور وہ خود جو تسلی دینے والا اندر ہو، تو پھر خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا فکر کرنے والا ہے، مجھے پیار کرنے والا ہے. میری تسلی اسی میں ہے اور اسی کے ذریعے ہے. آپ کو تسلی چاہیے، لے لو، اس سے لے لو. پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. میرا دل یہ دعا کر رہا ہے خداوند
آنکھ کھول دے میرے بھائی کی، میری بہن کی، دکھائی دے جائے انہیں کہ تیرا ہاتھ بڑھا ہوا ہے گلے لگانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ وہ تسلی دیتا اپنے کلام کے وسیلے سے۔ اگر آپ اس کا کلام سنیں گے تو تسلی آئے گی، لیکن جب پڑھیں گے تب پھر تسلی دینے والے سے یوں کہیں گے میری زندگی میں آ، کیونکہ جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو جو تسلی وہ آپ کو دیتا ہے وہ تسلی آپ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے گی۔ جنہیں وہ تسلی دیتا ہے انہیں تسلی دینے والا بنا دیتا ہے۔ آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں ایسی بات ہوگی کہ آپ کبھی کسی کی حقارت نہیں کریں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے اپنی زبان سے، اپنے کام سے، بلکہ آپ کے ہر کام سے اور کلام سے دوسروں تک وہ تسلی پہنچے گی جو آپ کو دی ہے اس نے۔ دیکھو کہاں لکھا ہے ایسا؟ کہیں لکھا بائبل میں ایسے؟ ہاں لکھا ہے، یہ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ 2 کرنتھیوں ہے، اس میں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے وہ باپ جس نے اپنے آپ کو، خدا جس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، اس کے کلام سے تسلی ملتی ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ اور یہ لکھا ہے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے بس سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ یہی نہیں کہ تسلی دے دے گا یسوع مسیح، خداوند یسوع تسلی دیتا ہے اور تسلی دینے والا بنا دیتا ہے، تسلی کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو تسلی ملے گی۔ ہم دوسروں سے تسلی مانگتے ہیں، کوئی ہمیں چین ملے، تسلی ملے، سہارا ملے، کوئی ہماری ہمت بڑھائے، کوئی ہمیں پیار دکھائے۔ جب وہ اندر آئے گا تو آپ ایک دریا بن جائیں گے، بہہ نکلیں گے۔ یہ ہے کمال خداوند یسوع مسیح کے کلام کا، یہ ہے کمال خداوند یسوع مسیح کی محبت کا، آپ کے لیے ہے یہ۔ آپ آج اس سے یوں کہہ سکتے ہو پیارے بھائی، پیاری بہن، میرا تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ وہ کہے گا دروازہ کھول، میں اندر آؤں گا، تسلی دوں گا اور تجھے تسلی کا وسیلہ بنا دوں گا۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، آپ آزما کر دیکھ لو۔